السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا 5واں دن ہے آج، تاریخ کے جھروکوں میں، اور موضوع آج ہم نے بڑا عجیب سا چنا ہے، جب گھر والی نے دنیا کا ساتھ ہی نہیں بلکہ دنیا بھی چھوڑ دی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس ایکنالجمنٹ کے ساتھ۔ ہے تو یہ رمضان المبارک کا 5واں دن، لیکن یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ تاریخ کا وہ دروازہ ہے جو ہمیں لے جاتا ہے نبوت کے 10ویں سال کے رمضان میں، جو کہ 619 عیسوی کا رمضان المبارک تھا۔ رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے جو ہمیں لے کر جا رہا ہے تاریخ کے جھروکوں میں، ان مقامات پر جہاں وقت نے اپنے قیمتی لمحات سنبھال کے رکھے ہیں۔ آج کا دن تاریخ کا خاموش لیکن نہایت اہم موڑ ہے۔ بات کرنی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ یہ دن ان کی وفات کا دن۔ وہ عظیم خاتون دنیا سے رخصت ہوئی، جن کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خلا پیدا ہوا جو پر نہ ہو سکا۔ رمضان ہمیں رکھتا ہے گھروں میں سکون، اطمینان کے ساتھ عبادت اور بھوک پیاس کے ساتھ نڈھال پڑے رہنے کا نام ہے۔ یہ تبدیلی کا نام ہے، یہ صبر کا نام ہے، جد و جہد کا نام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاریخ کے بڑے عجیب واقعات سامنے آئے۔ بات کرتے ہیں سیدہ خدیجہ کی۔ بڑے معزز گھرانے سے تعلق تھا ان کا، قریش کے بنی اسد، اور آپ جو ہیں اپنی پاکیزگی اور عفت کی وجہ سے دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کی شخصیت کا مقام کیا تھا۔ کامیاب تاجر تھیں، اور جب ملک کے شام آپ کا قافلہ جاتا تو صرف آپ کا سامان تجارت قریش کے تمام تاجروں کے سامان کے برابر ہوتا۔ دیانتدار اور اصولوں پہ کاربند مضبوط عورت۔ آج کی دنیا کارپوریٹ بزنس ویمن کی بات کرتی ہے، خدیجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پھر آپ کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خدیجہ اپنا سامان دے کے بھیجا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ کا سامان لے کے جانے پر تیار ہو گئے۔ خدیجہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا سامان لے کے شام جائے۔ انہوں نے آپ کو مقرر کیا اور دوسروں سے دگنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی، اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ شام میں ہی ایک راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور میسرہ سے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ واپسی پر میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور عجیب بات ہے اس سفر میں دگنا منافع ہوا۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں سیدہ خدیجہ کو بتائی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ نکاح ابو طالب نے کروایا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی تھی۔ بہرحال بہت خوبصورت زندگی تھی۔ سیدہ خدیجہ اپنے شوہر کے شرف سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آپ کو انہوں نے عرض کیا کہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اور پھر وقت آیا وحی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج بدلنے لگا، جس کا ہم نے اپنی پہلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا، آپ کا دل لگنا بند ہو گیا اپنے معاشرے کی گہما گہمی میں، اور کیا ہوا کہ آپ نے الگ رہنا شروع کر دیا۔ خدیجہ جانتی تھی کہ میرے محبوب اور معزز شوہر کے ساتھ کچھ اور ہی ماجرا ہے، لہٰذا آپ کو کھانا باندھ دیتی اور آپ چلے جاتے۔ ایک دن خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو خدیجہ نے آپ کو اتنا پریشان دیکھا تو آپ کو تسلی دے کے کپڑا اڑایا اور آپ کو لٹا دیا۔ جب آپ کو تھوڑا سا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کہانی پہلی وحی کی آپ کو سنائی، اور کہا خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا فکر پڑ گیا ہے۔ اس پر جو ہے خدیجہ نے جو بات کہی وہ آج جو ہے تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھلاتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو عیسائی عالم تھے۔ جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی یہ خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا جو ہے ایک مشہور روایت ہے کہ عفیف الکندی جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے دیکھا، تو عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ محمد ہے اور ان کی بیوی خدیجہ ہے، اور یہ ان کے چچا زاد بھائی علی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد عطا فرمائی۔ اتنی پروڈکٹیو اور اتنی سکسیسفل خاتون۔ اور پھر محنت کی بات اگر آپ کہیں، قربانی کی بات کہیں، تو کوئی خدیجہ کا ثانی نہیں۔ بعثت کے 10ویں سال شیب ابی طالب میں، 7ویں سال، کیونکہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے نا، مسلمانوں پر معاشی اور معاشرتی پابندیاں لگ گئیں۔
اس عرصے میں سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی اور خود اپنے بچوں سمیت شیب ابی طالب میں گھاٹیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. انتہائی محنت. خدیجہ کی صحت گر چکی تھی, پابندیاں ختم ہوئیں تو ان پابندیوں نے آپ کو کمزور کر دیا تھا. 619 عیسوی میں سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال تھی اور آپ کا وصال اسی مہینے میں ہوا جس مہینے آپ نے اپنی زندگی کا پہلا سفر طے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے آپ کی تیاری فرمائی اور نماز جنازہ اس وقت تک کبھی اس کا حکم نہیں آیا تھا, لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو اپنے ہاتھوں مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا اور ان کے پہلو میں ان کے صاحب زادے سیدنا عاصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹے قاسم بھی مدفون ہیں. یہ سال بہت سخت تھا. اسی رمضان میں ہی دوسرا صدمہ بھی آ گیا. ابو طالب جو کہ شیب ابی طالب کی سختیاں دیکھ کر آئے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ خدیجہ کے بارے میں اتنا پختہ تھا کہ گھر میں تقریباً ہر مرتبہ ہی خدیجہ کو یاد کر لیتے تھے. ایک دن سیدہ عائشہ نے کہا بھی کہ کیا ہو گیا, وہ ایک خاتون ہی تھی نا, اور اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نمایاں کر کے ایک بات کہی کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے ان سے بہتر عوض نہیں دیا. جب لوگ کافر تھے تو وہ ایمان لائیں, جب لوگ مجھے چھٹلاتے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی, انہوں نے اپنا مال میری مشن کے لیے قربان کیا. جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی. عالم ان خاتون کا یہ ہے شرف کا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں, اور جب آپ وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے اور جنت میں موتیوں کے مال کی خوشخبری دیں جب کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور محنت نہیں ہوگی. سیدہ خدیجہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وفاداری, شوہر کی شرف کا اہتمام اور قربانی, صبر, محبت اور مشکل ٹائم کے اندر اپنے شوہر, اپنے معزز شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا. آج 5 رمضان کو ہم تاریخ کے اسی مقام پہ کھڑے ہیں جب اس عظیم خاتون نے ہمیں الوداع کہا. وہ خاتون جس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ادھوری تھی اور جس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. سلام.